الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دین ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر 4 عبادتیں، جن کو عبادت اربع کہتے ہیں، 4 عبادتیں جو فرض کے طور پر فرض کی گئی ہے. ان میں سے ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک حج ہے. 2 عبادت ان میں سے ایسی ہے جو ہر ایمان والے پر فرض ہے. ہر ایمان والا، غریب ہو، مالدار ہو، کتنا بھی گیا گزرا ہو، ہر حال میں اس ایمان والے پر وہ 2 عبادتیں فرض ہیں. نمبر 1 نماز ہے اور نمبر 2 روزہ. کہ نماز اور روزہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ایمان لایا ہے، ہر حال میں اس کو رکھنا پڑے گا. جس کسی بھی حالت میں ہو اس کو رکھنا پڑے گا، غریبی ہو، مالداری ہو. ہاں، بعض حالات میں شریعت نے رخصت دی ہے، بیماری میں، سفر میں. 2 عبادتیں ایسی ہیں عبادت اربع میں سے کہ جو صرف مال کے ہوتے ہوئے ہی فرض ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ ہے اور ایک حج ہے. زکوٰۃ جب ایمان والے کے پاس، مسلمان کے پاس، وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، پاگل نہ ہو، اور عقل مند ہے، بالغ ہے، تو اس ایمان والے کے اوپر اگر اس کے پاس اتنی مقدار پہنچ جاتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اتنی مقدار اس کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں جس سے وہ حرمین کا سفر کر سکیں اور وہاں کا خرچہ اور اپنے بال بچوں کا خرچہ یہاں مقام پر دے سکیں، جتنے دن وہ غائب رہیں اتنے دن تک اس کے بال بچے اپنا خرچہ اور گھریلو خرچ وغیرہ چلا سکیں، تو ان 2 کیٹیگری کے لوگوں پر، ایمان والوں پر، اسلام نے حج اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. گویا کہ عبادت اربع یعنی 4 عبادت میں سے 2 عبادت ہر مسلمان پر پوری کائنات کے اندر فرض ہیں، اور 2 عبادت مالی ہے جو مال ہونے کے وقت ان پر فرض کی جاتی ہے. اب پہلی 2 عبادت کو ہم سمجھیں گے قرآن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 550 کے قریب مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک مالی عبادت جو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے یعنی زکوٰۃ، اس کو ملایا ہے. اللہ نے بیان میں کہا اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. دونوں کو ساتھ میں 88 ٹائم یعنی 88 مرتبہ اللہ نے اس کو قرآن میں دونوں کو ساتھ میں بیان کیا، اور ڈفرنٹ الگ الگ جگہ اللہ نے تقریباً 550 کے قریب نماز کو بیان کیا ہے کہ نماز جو ہے اس کو پڑھو، اس کو پڑھو. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے قرآن میں بڑی کھول کر بیان کی. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں ایک ہی جگہ ہائی لائٹ کیا. نمبر 1 سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے روزہ کو دوسرے پارے کے اندر، جو سورہ بقرہ کا 24واں 25واں رکوع ہے، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزے رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو روزے رکھو. اللہ نے وہاں 1.5 صفحے کے اندر روزے کا حکم کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ روزے کا اور بھی بیان ہے قرآن میں، لیکن کفارے کے سلسلے میں ہے کہ قسم کھائی ہے اور قسم کا کفارہ کیا ہے. اسی طریقے سے کسی انسان نے
मन्नत मानी है, इसका कफ़ारा किया है। तो इस तरीके से अल्लाह ने कफ़ारे के तौर पर रोजे का जिक्र किया है, लेकिन इबादत के तौर पर अल्लाह ताला ने जिस तरह नमाज और ज़कात को बयान किया, अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ रोजे को एक मरतबा बयान किया। और हज को अल्लाह ताला ने सूरह हज, मुस्तकिल सूरह हज नाजिल फरमाई और उसके चौथे रुकू के अंदर अल्लाह ने सूरह हज को बयान फरमाया। यानी हज आदमी, कौन सा आदमी हज कर सकता है? वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ने इसको बयान किया है कि हज, इसको अल्लाह ने कुरान में एक जगह हाईलाइट किया है। गोया कि अल्लाह ताला ने इबादत अरबा, 4 इबादत में से नमाज और रोजा जो हर मुसलमान, गरीब, मालदार, फकीर, मिस्कीन हर हाल में रख सकता है, कोई किसी को माफ नहीं है, वो 2 अल्लाह ने कुरान में बहुत हाईलाइट अल्लाह ने किया और बयान किया ताकि इनके दिलो दिमाग में रच बस जाए। और 2 इबादत, रोजा और हज को अल्लाह ताला ने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों के साथ 2 त्यौहार हमारे मिला दिए। रमजान का रोजा खत्म करते हैं, फौरन उसके साथ अल्लाह ने ईद उल फित्र को मनाने का हुक्म दिया। और हज को अल्लाह ने चूंकि कुरान में एक ही मरतबा बयान किया है, तो अल्लाह ताला ने हज के महीनों के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है, और कुर्बानी का जो हमारी 2 ही ईदें हैं, तो दूसरी ईद का ताल्लुक हज के साथ कर दिया। 2 चीजें चूंकि कुरान को पढ़ने वाले को हर जगह मिलेगी, बार बार नजर आएगी, और 2 चीजें नजर नहीं आएगी, तो उसको हाईलाइट करने के लिए अल्लाह ने एक त्यौहार ही रख दिए ताकि ईमान वाले को पता चले कि अभी जो त्यौहार हमारा ईद का आने वाला है, उससे पहले रोजे, और जो दूसरी ईद जो हमारी आने वाली है, हमारी 3 ईद नहीं है, 2 ही ईद है, तो उसमें दूसरी ईद जो आने वाली है उसके साथ हज मिला हुआ है ताकि हमें उसकी याद रहे। तो ये उसकी गोया कि उसका फलसफा है, और अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम के अंदर इस तरीके से उसको बयान किया है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने इबादत को, कुछ इबादत को मुअक्कद बिल ज़मान किया है और कुछ इबादत को मुअक्कद बिल मकान किया है। क्या मतलब? मुअक्कद बिल ज़मान का मतलब यह है, जिस तरह अभी जोहर का वक्त शुरू हुआ तो हम नमाज के लिए आए, अगर जोहर का वक्त न आता तो हम नमाज के लिए नहीं आते। इसी तरीके से रमजान का महीना आएगा तो हम रोजे रखेंगे, रमजान का महीना नहीं आएगा हम रोजे नहीं रखेंगे। तो इसको कहते हैं मुअक्कद बिल ज़मान, कि जमाना यानी वक्त आएगा तो उसके साथ हम वो इबादत करेंगे। अगर फजर का वक्त नहीं है तो हम फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई इंसान जोहर के वक्त खड़ा हो जाए कि आइंदा कल की फजर में अभी से पढ़ लेता हूँ, या 5 दिन की नमाज एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ आज, ताकि पूरा हफ्ता आराम से मैं काम कर सकूँ। कोई इंसान यूं सोचे, कोई संज्ञ आदमी हो और यूं पागल किस्म का यूं कहे कि यार पूरा हफ्ता कौन, आज संडे का दिन है, चलो पूरी नमाज ही पढ़ डालता हूँ पूरे हफ्ते की, पूरा हफ्ता फ्री में रहूंगा, तो ये नमाज होगी उसकी? नमाज नहीं होगी, क्योंकि मुअक्कद भी ज़मान है, वक्त आएगा नमाज होगी, वो वक्त आएगा तो फर्ज। जैसे ही वक्त दाखिल हो गया नमाज का, अभी सूरत जैसे ही जवाल का वक्त खत्म हुआ, जोहर का वक्त शुरू हुआ, हम ईमान वाले हैं और जिंदा है, आकिल है, बालिग है, अल्लाह ने अकल दी है, फौरन हमारे ऊपर अल्लाह का फरीज़ा आयद हो गया कि जुमा की नमाज पढ़ो। अगर जुमा नहीं पढ़ सकते जोहर की नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़नी है आपको। लेकिन कोई यूं कहे कि आज ये जुमा है, क्या बार बार जुमा आती रहती है, महीने की 4 जुमा है, एक ही जुमा को 3 जुमा पढ़ लो, दूसरी बाद में जुमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। अल्लाह ने जमाने के साथ उसको मुअक्कद किया है। और वो कितनी इबादत है? एक नमाज है और एक रोजा है, एक नमाज और एक रोजा। रोजा रमजान का महीना आएगा, रोजा रखेंगे, नमाज का वक्त होगा, नमाज पढ़ेंगे। और एक और इबादत है ज़कात, जिसका ताल्लुक माल के साथ है। क्या इतना आपके पास माल पहुंचेगा तो आपको उसकी ज़कात देनी है, वो चाहे कौन सा भी महीना हो। ये तो मुसलमानों के अंदर एक रिवाज चल चुका है कि रमजान के महीने में ज़कात देने, हालांकि रमजान के साथ ज़कात का ताल्लुक नहीं है। ज़कात एक मुस्तकिल इबादत है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर कोई कैश का, आपके पास सोना चांदी भी नहीं है, लेकिन आपके पास इतने पैसे एक दिन आ गए, एग्जाम्पल 30,000 रुपए के आप मालिक, कम से कम 30,000 रुपए के मालिक बन गए, और आज आप मालिक बने हैं, आप पर आज जो है ना कोई कर्जा है ना कुछ है, और आप 30,000 रुपए के जरिए चांदी खरीद सकते हैं 52.5 तोला, तो आप पर गोया के ज़कात का फरीज़ा आयद हो गया। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि फौरन ज़कात मत दो। आज आप ज़कात के मालिक बने, फौरन ज़कात में 1 साल गुजरने दो। तो आज की जो डेट है, एग्जाम्पल 16 डेट है,
जुलाई की, तो आइंदा साल जुलाई की 16 आएगी, तो उस 16 को आपको देखना होगा कि आपके पास 30 वो जो 52.5 तोला चांदी खरीदने का पैसा है वो इतना है या उससे जायद है, कर्जा बर्जा तो नहीं है। आपको उस दिन देखना पड़ेगा, उस दिन आपको ज़कात होगी। अब कोई मुसलमान यूं सोचे कि नहीं मैं तो रमज़ान में ही निकालूंगा, और अब ज़कात का महीना गुजर गया और रमज़ान उसके बाद आई, उसकी वफात हो गई और उसने ज़कात नहीं निकाली है, और उसके घर वाले को भी मालूम नहीं है कि ज़कात निकाली अब्बा ने नहीं निकाली है, तो अब जिस तरह नमाज के छोड़ने पर कब्र में अजाब होगा, इसी तरीके से ज़कात के छोड़ने पर भी अजाब होगा। तो ये 3 किस्म की इबादत हो गई। चौथी इबादत हज है। हज ये मुअक्कद बिल ज़मान नहीं है, मुअक्कद बिल मकान है। कोई इंसान यूं सोचे अरे भाई मक्का तक जाने की क्या जरूरत है, अजमेर शरीफ चले जाएंगे 7 मरतबा हज हो जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई लोगों ने ये भी निकाला है, उनके मौलाना लोग ने फतवा कि भाई अजमेर चले जाओ और अजमेर 7 मरतबा जाके आओ, 7 टाइम्स, तो हज हो जाएगा। अब वहां के लोग जो है ये फतवे निकालते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक जितनी मरतबा आएगी इतने मरतबा कमाई अच्छी होगी, तो 7 क्या वो 14 भी कर देंगे कुछ साल के बाद, वो तो उन पर डिपेंड है। नहीं, हज जो है सिर्फ एक ही जगह अदा होगा, और वो एक ही जगह अल्लाह ने बनाई है, वो कौन सी है? मक्का। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिलआलमीन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहली जगह, सबसे पहला मकान, इन्ना अव्वल, अव्वल माना पहला, बैत सबसे पहला घर, वुदिअ लिन्नास जो लोगों के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्कत वो बक्का है। मक्का उस जमाने में बक्का कहते थे, इस जमाने में मक्का कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। मुबारकन व हुदल लिल, और अल्लाह ताला ने उसको हुदल लिलआलमीन। तो सबसे पहला मकान किसने बनाया? सबसे पहला काबतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया। उसके बाद चंद मरतबा सैलाब आया, जिसको सैले मारिब कहते हैं, जिसकी वजह से वो इमारत मुनहदिम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उसके कवाइद है, यानी जो उसकी बुनियादें हैं वो बाकी रही थी। उसका जो फाउंडेशन, जो पत्थर रहते हैं वो बाकी रह गए। चुनांचे 2-3 मरतबे सैलाबों के बाद इमारत बनी, तामीर हुई, खत्म हुई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, अपने बेटे इस्माइल को सच कर दिखाया ख्वाब को, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बाप बेटे मिलकर इस अजीम घर की तामीर करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया और इन बाप बेटों ने, इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह के घर को बनाया जो अभी तक चला आ रहा है। तो ये पहला घर है, वहां जाने से ही इंसान का हज अदा होगा। बाकी दुनिया के अंदर कोई इंसान कहीं भी चला जाए, 7 टाइम्स नहीं, सारी जिंदगी वहां गुजारे और काबतुल्लाह जैसा नकली काबा बनाकर उसके तरफ घूमता रहे, उसका हज अदा होगा नहीं, क्योंकि ये मुअक्कद बिल मकान है, यानी ये इबादत उसी वक्त अदा होगी जब मक्का पहुंचेगा, उसके बगैर वो इबादत अदा कर सकता नहीं है। अब मक्का के अंदर जितनी इबादतें हैं, कोई कहे मक्का तो पहुंच गया, चलो भाई यह इबादत करनी है। अब तवाफ जो है मैं पूरे मक्का का करता हूं, भाई चलेगा? चलेगा? कोई इंसान कहे काबतुल्लाह बीच में है, मैं पूरी दुनिया का तवाफ करता हूं, चलेगा भाई? उसको तवाफ वहीं करना पड़ेगा। शैतान को जहां पत्थर मारते हैं, वो कहता है शैतान को वहां क्यों पत्थर मारूं भाई, मैं खिड़की में से, होटल में से फेंक दूं 7, चलेगा भाई? नहीं, उसको वहीं मारने पड़ेंगे। तवाफ करने के बाद 2 रकात जो मकाम इब्राहिम के पास पढ़नी है, तो कहीं भी पढ़ सकता है वो तो, और मकाम इब्राहिम के पास जाकर जो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, वो जो मकाम इब्राहिम है, जिसको अल्लाह ने कहा फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम व मन दखलहु कान आमिना। अल्लाह ताला बयान फरमाया जो मकाम इब्राहिम है, वो जो पत्थर है जिसको हम देखते हैं, वो इस जमाने में तो इलेक्ट्रिक सीरिया हैं कि जैसे जैसे तामीर होती है वो ऑटोमेटिक बुलंद होती रहती है, वो इंसान तामीर करता रहता है। उस जमाने में अल्लाह ताला ने इस पत्थर के अंदर वो ताकत दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होते थे, ये पत्थर की हाइट बढ़ती रहती थी। अब काबतुल्लाह को तामीर करते थे, जो मकाम इब्राहिम, जो पत्थर के पास हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है उस पत्थर की, और आप इतने जमाने तक, इतनी देर तक, इतनी मुद्दत तक खड़े रहे कि आपके खड़े रहने से उस पर आपके पैरों के निशान हो गए, जो आज भी मौजूद है। तो गोया के इबादत का फलसफा इबादत अरबा, यानी 4 इबादतें। अल्लाह ताला ने 3 इबादतों का ताल्लुक, अल्लाह ताला ने 2 इबादत को अल्लाह ने बहुत हाईलाइट किया कुरान में, 2 इबादत को हाईलाइट कम किया, एक मरतबा जिक्र फरमाया, इसलिए अल्लाह ने 2 ईदें को इसके साथ मिला दिया ताकि वो और हाईलाइट हो जाए। ये उसका फलसफा है। और अल्लाह ने 2 इबादत को वक्त के साथ जोड़ा,
دو عبادت کو زمان وقت کے ساتھ جوڑا اور ایک عبادت کو اللہ نے مکان کے ساتھ جوڑا. اللہ تعالیٰ نے حج کے موسم کے ساتھ قربانی کو ملا دیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب حج اللہ تعالیٰ نے اسی انسان پر فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، للہ کے اندر لام آتا ہے، علی الناس کے اندر علی آتا ہے، جو فرضیت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ کے حقوق پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا حق ہے ان لوگوں پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھے پھر بھی نہ جائے. تو ایسے انسان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو حج تک جس کو حج کے استطاعت پیدا ہو گئے، اس کے پاس پیسے آ گئے، نہ کوئی قرضہ ہے نہ کوئی دینا ہے، اب اس سال اس کے پاس پیسے حج کے لیے جا سکتا ہے پھر بھی نہیں گیا اور اس حال میں انتقال ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہے، تو اس مسلمان کو حج کرنا ہے. اب سمجھو کہ مسلمانوں کے پاس اکثر و بیشتر تعداد حج کے لیے وہاں پہنچ گئی. اب جو غریب مسلمان ہیں وہ نہیں پہنچے تو دل میں ایک افسوس رہتا ہے کہ بھائی ان کو اللہ نے دولت دی، یہ تو اللہ کے گھر تک پہنچ گئے، ہمارا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک رکن یعنی قربانی کو اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام کر دیا. اور یہ رکن پوری دنیا میں انسان جہاں کہیں ہوگا، جہاں مسلمان ہوں گے اور جس مسلمان کو قربانی کا ایک نصاب بنا دیا، جس کو قربانی واجب ہوگی، وہ جہاں کہیں ہوگا وہ حاجیوں کی مشابہت کے ساتھ وہ قربانی کرے گا. اور دوسرا ایک عمل یہ ملا دیا کہ جس انسان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس طرح حاجی احرام کی حالت میں ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا ہے، بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتا ہے اور اپنی قربانی تک اس کا انتظار کرتا ہے، تو جس انسان کے اوپر پوری دنیا میں قربانی واجب ہے تو اس انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی حاجی کی مشابہت اختیار کرے. وہاں نہیں پہنچ سکا لیکن قربانی کا نصاب وہ اتنا چھوٹا سا بنا دیا کہ وہ قربانی وہ حاجی کی طرح وہ مشاورت اختیار کرے کہ جس طرح وہاں حاجی لوگ اتنے بڑے اللہ کے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے یہاں وہ جب حج کر کے آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوگا. تو ہمیں بھی اللہ نے اس قربانی اس حاجیوں کے عمل میں شریک ہونے کے لیے گویا کہ ایک موقع دے دیا کہ آپ بھی مسلمان جہاں کہیں ہیں حاجیوں کے اس عمل کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اور حکم دے دیا کہ آپ کے لیے سونا چاندی کا اتنا بڑا نصاب نہیں بلکہ کسی مسلمان کے پاس گھر میں اس کی ضرورت کے بقدر سامان ہے، اس سے زائد سامان ہے. گویا کہ اس کے پاس ایک صوفہ ہے اور ایک صوفے کے اوپر کام زندگی چل رہی ہے، ایک صوفہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. اس کے گھر میں الماری ہے، اس میں 100 پیس رکھے ہوئے ہیں جو 100 پیس بڑے قیمتی اور مہنگے ہیں اور اس کی قیمت بھی بڑی زیادہ ہے. فی الحال اس کے پاس جیب میں اتنا سونا چاندی یا جیب میں اتنے پیسے نہیں ہے، یا اس کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی میں ایک گاڑی اس کی ضرورت کی ہے، باقی گاڑی اس کے پاس ضرورت کے زیادہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے، یا 2 مکان ہے، ایک مکان میں رہ رہا ہے، ایک مکان کرائے پر دیا ہوا ہے. تو گویا کہ اس کی جتنی ضرورت ہے، کپڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، مکان ہے اور گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر ایکسٹرا ہے اور وہ ایکسٹرا چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی تم بھی قربانی کرو اور تم بھی ثواب کے اندر حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ. تم بھی ثواب میں حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اب حاجیوں کے ساتھ شریک ہوگا انسان تو اس کو بھی گویا کہ ایک دل کے اندر ایک خوشی ہوگی کہ جو مسلمان جو ایمان والے جن کو اللہ نے بڑی وسعت دی وہ اللہ کے گھر تک پہنچ گئے تو ایک چلو کم از کم ہم ایک قربانی کر کے اس عمل کے اندر شریک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو شریک ہونے کا موقع دیا. اس کے بعد جو مسلمان قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ثواب تو ہم تمام جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب رکھا ہے، لیکن سب سے پہلے آج کل جو قربانی کرنے والے مسلمان ہیں جیسے ہی قربانی کے دن آتے ہیں تو کچھ لبرل قسم کے لوگ اور کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ کہ جو دینی اعتبار سے تو کچھ پڑھے نہیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے مسلمان ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اب وہ لوگ عبادت کے اوپر اعتراض شروع کر دیں گے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا اعتراض جو آج کل چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ بھائی دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گوشت تو بہت دور کی بات ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے زمانے میں مسلمان صرف 3 دن کے لیے دنیا کے اندر اتنا پیسہ بہاتے، اتنا قربانی کے نام پر اتنا پیسہ بہاتے ہیں کہ اگر وہ پیسے تمام کے تمام اکٹھے کر لیے جائیں تو تقریباً 3 ملکوں کے اندر غریبوں کو کافی ہو جائے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے.
اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کی قربانی، چلو مان لو کہ آپ 3 دن کی قربانی کرتے ہیں، تو 3 دن کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ ایک کام کیجئے کہ تمام کے تمام پیسے جوڑ لیجئے اور تمام پیسے ایک کمیٹی بنا لیجئے، اور اس کے بعد وہ پیسے جمع کر کے اس کو ڈیوائڈ کریے 12 مہینے تک، اور 12 مہینے تک وہ قربانی کا جیسے ضرورت پڑے گی جانور ہر مہینے کاٹیے اور ہر مہینے تقسیم کریے گوشت، تاکہ کھانے کی قلت ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ بھائی 3 دن میں کیوں اتنا سارا قربانی کر رہے ہیں؟ اس سے اچھا ہے کہ جانور لاکھوں کی تعداد میں پیسے جمع، کروڑوں کی تعداد میں پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب 12 مہینے ڈیوائڈ کر لو، اس مہینے اس گاؤں کے اندر 10 جانور کٹیں گے، ہر گھر کے اندر تقریباً 20-20 کلو گوشت دیں گے، چلو بھائی تو اچھا ہے، غریبوں کے گھر میں گوشت بھی پہنچ جائے گا اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے ہر مہینے عید ہو جائے گی۔ 3 دن کی عید کیوں بھائی، ہر مہینے عید ہو جائے گی۔ تو ایک اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی اس سے جانور کی کمی بھی ہو رہی ہے، وہ جانور جس کو ہم کھا رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو جانور کی کمی بھی ہو جائے گی۔ اور چوتھا ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی جانور کو ہی قربان مت کرو، کیوں جانور کرتے رہتے ہو؟ ان پیسوں کو جمع کر لو، اور پیسے کو جمع کرنے کے بعد اور بہت ساری کنٹریوں کی لسٹ آ چکی ہے کہ یہ کنٹریاں کورونا کی وجہ سے ایسے اس کی معاشی حالت، اس کی اکانومی ایسی ڈوب چکی ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ہے، تو آپ وہ پیسوں کے ذریعے کم از کم پانی کا انتظام کرو، کیوں 3 دن کے لیے اتنے سارے جانور قربان کرتے ہو اور اتنے سارے پیسے بہاتے ہو؟ حالانکہ بہت سارا گوشت لوگ ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں، اور اکثر مالدار لوگ اپنے فریج کے اندر اس کو جمع کر لیتے ہیں، کوئی غریب کو دیتا ویتا نہیں ہے، یہ سب ایک شو بازی ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ان تمام اور بھی اس کے ساتھ اور بھی اعتراض ہے کہ بھائی یہ جانور کی بلی دینے کا کیا کام ہے؟ بلی دینا ہے تو ایک ایسا کوئی دھرم ہوتا ہے کہ جانور کو قربان کرو، یہ بھی اعتراض ہے۔ تو بہت سارے ایسے لیبرل قسم کے لوگ جو مسلمان ہیں، اور غیر تو غیر کرتے ہی ہے، مسلمان بھی اس قسم کے سوال کرتے ہیں، اور ویب سائٹ اور یہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پر لائیو یہ آنا بہت آسان ہو گیا ہے، آ کر اپنی جو ہے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ بیچارے مسلمان بولے والے کہ جن کو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کچھ معلوم ہوتا نہیں ہے، وہ ہر بات پہ ہاں کرتے بات صحیح ہے ان کی بات سمجھ لیتے اور اس کے بعد اس کو بولنا شروع کر دیتے۔ چلو بھائی، تو اس کا جواب کیا ہوگا جب اتنے سارے اعتراض ہے کہ بھائی گوشت جو ہے 3 دن قربانی، 3 دن کے لیے تم اتنے سارے جانور قربان کرتے ہو، اتنے سارے پیسے قربان کرتے ہو، غریبوں کے لیے حق ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب کیا آسان جواب کیا؟ ان سب کا جواب کیا دیں گے؟ ان سب کا لوجک کیا ہے؟ وہ لوجک پوچھے، لوجک کیا ہے اس کی؟ اس کا جواب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا۔ معلوم تھا کہ یہ سوال ہونے والے ہیں، سوال صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے صحابہ کے ذہن میں ہی سوال آیا ہوگا کہ اللہ کے رسول قربانی کا مطلب کیا ہے، کیوں جانور قربان کرتے ہیں، اتنے سارے اونٹ کیوں قربان کر رہے ہیں، کیوں قربان کر رہے ہیں بھائی، اور یہ مالدار کے اوپر کیوں، اور غریبوں کو کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ پورے سال غریبوں کو کھلاؤ، صرف 3 دن غریبوں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ ابھی جیسے امریکہ سے مولانا ہے، وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قربانی جو ہے سب پر فرض برض نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے قربانی کرنا ہی چھوڑ دیا، کہا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر قربانی کو فرض سمجھ لیں گے، اور انہوں نے اس طریقے سے اور بھی 2-4 روایت جمع کر دی ہے اور کہنا شروع کیا ہے کہ بھائی قربانی ضروری نہیں ہے، پیسے جمع کرو۔ ہمارے جو عالم ہیں ایسے، اب یہ عالم کہ بھائی ان کا بیان ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں تو گویا کہ ان کا کہنا صحیح ہے اور ہم ان کی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اب ہمیں ایسے علماء کی طرف جانا پڑے گا جو ہمارے جید علماء ہیں، جو ایک ادارے کے اندر بیٹھے ہیں اور جو ہمیں صحیح معنی میں حدیث سمجھاتے ہیں۔ خیر، ہم پہلا اللہ کے نبی صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے قربانی؟ اللہ کے نبی نے شارٹ کٹ میں جواب دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کوئی لوجک نہیں، لوجک کی بات مت کرو، بس تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب تمہارے باپ کو پوچھو اس کی لوجک کیا ہے۔ جب ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم اس کی لوجک کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا جب میرے رب نے مجھے کہا کہ تیرے بیٹے کو قربان کر، میں میرے بیٹے کو فلسطین سے مکہ آیا اور مکہ سے مینا لے گیا، مینا لے جا کر آنکھ پر پٹی باندھی، اپنے بیٹے کے کمر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا، چھری کو ہاتھ میں لیا، گردن پر گھمایا، لیکن میں نے اس وقت اپنے رب کو نہیں پوچھا کہ اس کی لوجک کیا ہے۔ میں نے اپنے رب کو لوجک نہیں پوچھی اور میں نے اپنے رب کو یہ نہیں کہا کہ یہ رب کیوں میرے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ یہ حالانکہ اسماعیل ایک نعمت نہیں، اسماعیل کی پیدا ہونے سے پہلے خوشخبری دی گئی تھی
اور اسماعیل کی نسل سے وہ چیز وجود میں آنے والی تھی جس کائنات کا دلہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ دلوا رہا ہے، لیکن ابراہیم نے اس کی لاجک اللہ کو نہیں پوچھی. کیوں؟ اللہ بہت سارے جانور ہے، تو کہے تو اونٹ قربان کر دوں، تو چاہے تو بکرے قربان کر دو، اسماعیل کیوں اور انسان کی قربانی کیوں؟ ایک لفظ زبان سے اللہ کو نہیں پوچھا اور آپ نے اس پر چھری چلائی. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قربانی دلواتا ہے اور اس کی وسعت اور اس کی برکات کو پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی دلوائی، اور اللہ نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے چلنے والی نسل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو آل ہے، جو نسل ہے، جس کو ہم سید اور شاہ بھی کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے. اور اگر روحانی نسل کا اعتبار کیا جائے تو سب سے زیادہ امت محمدیہ قیامت کے دن بھی ہوگی، سب سے زیادہ جنت میں جانے والی قوم بھی امت محمدیہ ہوگی، اور سب سے بڑی امت بھی امت محمدیہ ہوگی. جو قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں. اسماعیل کی قربانی دی، اللہ نے اس کی نسل میں روحانی اعتبار سے یا نسل کے اعتبار سے اللہ نے برکتیں دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جن جانوروں کی اللہ نے قربانی دینے کا حکم دیا ہے، بکرے ہو یا بڑا جانور ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بہتر اس کی وسعت جہاں کہیں دی جائے گی اس کو فرما دیں گے. اللہ کا قانون ہے. تو اگر لوجک پوچھتے ہیں تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور تمہارے باپ کو لوجک پوچھو. ابراہیم نے لوجک نہیں پوچھی، ہم بھی لوجک نہیں پوچھیں گے. آگے اللہ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں کیا ملنے والا ہے؟ آپ نے کہا ہر بال کے نیچے ثواب ہے، ہر بال کے نیچے جنت ہے. یہ جانور تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے صغائر کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. تمہارے کتنے بہت سارے قدم پر چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے اس چھوٹے سے 1500 روپے کے ذریعے یا تمہارے 5000 روپے کے ذریعے اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار دینے. گوشت کی قربانی نہیں ہے، گوشت اصل نہیں ہے. غریبوں کو تقسیم کرنا اس لیے ہے کہ ایک گوشت ضائع نہ ہو، اس لیے ہے. اصل یہ ہے کہ انسان خوش دلی کے ساتھ انسان فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اصل تمہارا رب اللہ ہے، اور اللہ تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس نیت سے اور دل کی کس کیفیت کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو. بس مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ لوجک یہ ہے، تمہارے نبی نے یہ فرمایا، اور آگے کی لوجک یہ ہے قربانی دی ہے، تمہیں بھی قربانی دینی ہے. بس اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ اللہ نے انسانوں کی بلی دینے کا حکم نہیں فرمایا. جو کہتے ہیں کہ جانوروں کی بلی، ہم ان مذہب والوں سے اور ان دھرم والوں سے پوچھتے ہیں کہ اسلام تو صرف جانور کی، وہ بھی مخصوص جانور کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر کتنے دھرم ایسے ہیں کہ صرف اور صرف انسانوں کی اور نوجوان لڑکیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ ہم سب کے علم میں، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا. نہ نظر آتا ہے نہ اس کو سوال کرتے ہیں. پھر نظر آتا ہے اسلام نظر آتا ہے، اور وہ بولے والے مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور قربانی جیسا عمل جس دن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اور ان کے صحیح نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنے چند روپے کی فکر کرتے ہیں. حالانکہ روپیہ پیسہ دیا ہوا اللہ کا ہے. اللہ کے نبی کا ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دی ہے، اگر آپ ان کے حقوق ان تک پہنچاؤ گے تو اللہ وہ چیزیں تمہارے نسلوں میں باقی رکھے گا. خلاصہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ، جیسے بعض انسان کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بزنس میں اتنی برکت تھی کہ میں جہاں بھی ہاتھ مارتا تھا وہ سونا بن جاتی تھی، مطلب کہ وہ اتنی انکم تھی. لیکن آج زمانہ ایسا ہے جہاں بھی ہاتھ مارتا ہوں بربادی بربادی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں اللہ آپ کو دے رہا تھا، آپ اللہ کے پوسٹ مین تھے، اللہ آپ کو دیتا تھا، آپ کے ذریعے جن کا حق تھا آپ پہنچاتے تھے، اللہ آپ کو آپ کے ذریعے پہنچا رہا تھا. لیکن جس دن آپ پوسٹ مین سے ڈاکو بن گئے اور آپ نے اپنے مال کو اپنا مال سمجھ کر دبا کر رکھنا شروع کیا، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا آپ نے اپنا فرض نہیں سمجھا، نہ زکات دی نہ صدقات دیے، نہ آپ کے گھر کا آپ کا پڑوسی اور آپ کے قریب میں رہنے والا، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، آپ کے ساتھ گھومنے والا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس حالات سے گزر رہا ہے، بال بچے بیمار ہے، گھر میں راشن تک نہیں ہے، لیکن آپ کے جیب کے اندر آپ کا ہاتھ کبھی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آپ جو ڈاکو بن چکے ہیں، آپ کے مال لے لیتا ہے اور پھر اللہ دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر اور مال کے اندر برکت اس وقت تک دیتا ہے جب تک کہ وہ انسان اپنے پاس جمع نہیں کرے، بلکہ اپنی ضرورت کے وقت رکھتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو آگے روانہ کر دیتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو اللہ نے ہمیں
تہوار ہمارا جو آ رہا ہے، عید کا دن آ رہا ہے، یہ قربانی کے بدلے میں اللہ دنیا کے اندر اور آخرت میں پہلے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نمبر 2 جو اللہ تعالی قربانی ہم دیں گے اس کے بدلے میں ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، اور مال و دولت کے اندر بے انتہا اگر دل کی نیت صحیح ہے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو آخری بات جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن آ رہا ہے، اور عرفہ کا دن ہمیں 20 تاریخ کو پڑ رہا ہے، ہمارے 21 تاریخ کو عید ہے، تو ہماری 9 ذی الحج جو ہوگی وہ ہمارے 20 تاریخ کو ہوگی۔ اب بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی کے اندر چونکہ ایک دن پہلے ہیں تو سعودی کا اعتبار کرتے ہوئے وہ عرفہ اس دن ہے، اس لیے عرفہ کا روزہ اس دن رکھنا ہے، اور عرفہ کے روزے کی چونکہ فضیلت آئی ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عرفہ کا دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس دن کی فضیلت کی بنیاد پر اکثر ایمان والے روزہ رکھتے ہیں، ہر گھر میں بال بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو لیکن کشمکش یہ ہوتی ہے کہ سعودی کے اندر عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا ہے یا انڈیا میں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کا اعتبار کرنا ہے، اور ہم سورج کے اعتبار سے نہیں چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور ہماری 9 ذی الحج 20 تاریخ کو ہے، اس لیے ہمارا عرفے کا دن 20 تاریخ کو ہوگا، ہم 20 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ عرفہ کا روزہ عرفات کے میدان کے اعتبار سے نہیں ہے کہ حاجی لوگ وہاں عرفات میں جمع ہوتے ہیں اس لیے عرفے کا روزہ رکھنا ہے، بلکہ اس کی 4 یا 5 وجہ بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے چونکہ 9 ذی الحج تھی، اس دن حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا ملاپ ہوا تھا، دونوں ملے تھے اور ایک دوسرے کی معرفت ہوئی تھی، اس لیے اس کو عرفے کا دین کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے، نہ یہ کہ عرفات کا میدان میں لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں اس لیے عرفے کا روزہ رکھتے ہیں۔ 4 وجہ میں سے ایک وجہ میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں دن ہے اور دوسری کنٹری کے اندر بھی رات ہوگی، اور وہ انسان یوں کہے کہ ہم لوگ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو قربانی دی تھی یا 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے کا جو حکم ہے، تو سعودی کے اندر چونکہ ابھی دن ہے، وہاں روزہ ہے، ہمارے یہاں رات ہے، اب وہ انسان رات کو روزہ رکھے کہ رات کو روزہ رکھیں گے کیونکہ سعودی میں دن ہے، بھائی چلے گا؟ روزہ رات میں ہوتا ہے دن میں ہوتا ہے؟ دن میں ہوتا ہے، اس کو اپنی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے دن میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب امریکہ اور پناما والے سوچے کہ ہمارا جو کہ دین ہماری رات ہے اور سعودی کے اندر دین ہے، 9 ذی الحج آج وہاں ہے، ہم رات کو یعنی مغرب سے لے کر فجر تک کا روزہ رکھیں گے، ایسا روزہ ہوتا ہے بھائی؟ نہیں ہوتا ہے۔ ٹائم کا اعتبار نہیں، تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، تاریخ کون سی ہے؟ تو 9 ذی الحج جس دن ہمارے یہاں ہوگی اس دن تمام کے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے، درخواست ہے، بہت بڑے فضائل ہے، آپ اس دن روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عید کا دن عافیت کے ساتھ پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔